نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العظيم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ مولانا وآلہ وبارک وسلم. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، پہلے اس کا تھوڑا سا مفہوم سمجھ لو. اطیعوا اللہ، حکم الہی کو بجا لاؤ. وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، رسول اللہ کے حکم کی، ارشاد کی پیروی کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور ائمہ دین کے ارشادات پر چلو. میں پہلے کچھ تمہید باندھوں. یہ بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ کل کون سا دن رہے گا؟ اس کے بعد یہ بتاؤ، آپ مانو گے کہ کل پیر کا دن آئے گا تب آئے گا، اور نہیں مانو گے تو نہیں آئے گا؟ بولو، ایسا ہے؟ مانو گے تب آئے گا؟ ارے مانو جب بھی آئے گا، نہ مانو جب بھی آئے گا. ٹھیک اسی طرح سے یاد رکھو، جو کچھ رسول اللہ نے فرمایا وہ حق ہے، ہو کر رہے گا. کوئی مانے جب بھی ہو کر رہے گا، اور نہ مانے جب بھی ہو کر رہے گا. بولو، برف میں ٹھنڈک ہے نا؟ بولو، برف میں ٹھنڈک ہے نا؟ یا آپ مانو گے تو ٹھنڈا ہے، اور نہ مانو تو ٹھنڈا نہیں؟ ایسا ہے؟ آگ میں گرمی ہے نا؟ یا آپ مانو گے تب گرمی ہے، اور نہ مانو تو گرمی نہیں؟ ارے برف میں ٹھنڈک ہے، کسی کے ماننے کے محتاج نہیں. مانو جب بھی ٹھنڈا ہے، نہ مانو جب بھی ٹھنڈا ہے. آگ میں گرمی ہے، مانو جب بھی گرمی ہے، نہ مانو جب بھی گرمی ہے. اسی طرح سے رسول اللہ کا ارشاد حق ہے. دنیا والے مانے جب بھی وہی حق ہے، اور نہ مانے جب بھی وہی حق ہے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 13 سال تک مکہ شریف میں اسلام کی حقانیت کو بتاتے رہے، وحدانیت کو. اللہ ایک ہے. اب دیکھو، تھوڑا سا وقت لگے گا آپ لوگوں کو سننے میں. میں بھی کوئی مقرر نہیں ہوں، لیکن بات پہ بات آ جاتی ہے تو اب کیا کروں. آپ نے پڑھا ہوگا، قل هو اللہ احد، پڑھا ہے نا؟ سب کو یاد بھی تو ہوگا جی. اس آیت کی تفسیر میں تو کئی باتیں ہیں. تفسیر در منصور میں ایک بات ہے، میں اس پہ غور کیا. کچھ یہودی بارگاہ رسالت میں حاضر ہے
اور میرے آقا سے عرض کرتے ہیں کہ آپ جس اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اس اللہ کا شجرہ نسب بیان کیجیے۔ آئیے ہمارے چھوٹے سردار ہیں ماشاء اللہ۔ بیٹھ جاؤ۔ ان کا مقصد جانتے ہو کیا تھا؟ یہودی تو خود پوچھتے نہیں، پھر اس طرح کا سوال کیوں کر رہے ہیں؟ وہ صرف اس لیے تاکہ وہ لوگوں کو بتا سکے کہ جو کچھ محمد رسول اللہ بتا رہے ہیں یہ بت پرستی کی ایک نئی شکل ہے۔ شجرہ نسب بیان کیجیے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، قل پیارے فرما دو، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، بے نیاز ہے، اس کا کوئی شجرہ نسب نہیں ہے۔ جس کا بیٹا ہوگا، جس کا باپ ہوگا، جس کے ہاتھ پیر ہوں گے، وہ تو نیاز مند ہوگا۔ ہم دیکھنے میں آنکھ کے محتاج ہیں، سننے میں کان کے محتاج ہیں، چلنے میں پیر کے محتاج ہیں، کچھ اٹھانے میں ہاتھ کے محتاج ہیں۔ جس کے ہاتھ پیر ہوں گے، آنکھ کان ہوں گے، وہ تو نیاز مند ہوگا۔ پیارے فرما دو وہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ بیٹا ہے نہ باپ ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایک چیز اور سمجھ لو یہاں پر، پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ شرک کیا ہے؟ شرک کیا ہے؟ کسی کو، کسی ہستی کو عبادت کے لائق جاننا، یہ شرک ہے۔ کسی ہستی کو مستحق عبادت ماننا، یہ شرک ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ کسی کو عبادت کے لائق جاننا ماننا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ مسلمان اللہ کے ولیوں کو مانتا ہے، محبت کرتا ہے، ان کو عبادت کے لائق نہیں مانتا۔ کوئی بھی سنی مسلمان اللہ کے ولی کو، نبی کو عبادت کے لائق نہیں مانتا تو مشرک ہوگا، مشرک ہوگا۔ اب مشرک کہنا ظلم ہوگا نہیں ہوگا؟ کعبے کا طواف کرتا ہے تو کیا کعبہ کو عبادت کے لائق مانتا ہے؟ بیت اللہ مانتا ہے۔ حجر اسود کو چومتا ہے، اس کو عبادت کے لائق مانتا ہے؟ کسی بھی ہستی کو سوائے اللہ کے عبادت کے لائق نہیں مانتا تو کوئی سنی مسلمان مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے بڑھو۔ اطیعوا اللہ، حکم الہی کو بجا لاؤ۔ من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، اللہ کی نشانیوں کی جو تعظیم کرتا ہے تو بے شک یہ دلوں کا تقوی ہے۔ جس کے دل میں خدا کا خوف اور ایمان کا نور ہوگا وہ شعائر اللہ کی تعظیم کرے گا۔
کعبہ شعائر اللہ میں سے ہے، حجر اسود شعائر اللہ میں سے ہے، صفا مروہ شعائر اللہ میں سے ہے، انبیاء اس سے بڑھ کر اور سید الانبیاء کے صدقے میں تو سب وجود میں آیا۔ تو ایمان والا بے شک ان کی تعظیم کرے گا، مستحق عبادت نہیں مانتا ہے، مستحق عبادت صرف خدا کو مانتا ہے۔ تو حکم الہی کو بجا لاؤ، اللہ کے کلام کو اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت نہیں کرتے، تفسیر نہیں کرتے، تو دنیا کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا کہ کیا مطلب ہے۔ نماز فرض ہے نا، لیکن نماز کیسے شروع ہو اور کس طرح سے ختم ہو؟ پورے قرآن کو پڑھ جاؤ، ترجمہ پڑھ جاؤ، نہیں معلوم ہوگا۔ رکوع کا ذکر ہے، سجدے کا ذکر ہے، قیام کا ذکر ہے، لیکن نماز شروع کس طرح سے ہو، ختم کس طرح سے ہو، یہ صرف رسول اللہ کے بتانے سے معلوم ہے۔ تو رسول اللہ جو کچھ بتائیں گے وہ وہی ہوگا جو حکم الہی ہوگا۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، رسول اللہ کے حکم کو بجا لاؤ۔ آگے ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، ائمہ دین مجتہدین۔ دیکھو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے، بہت بڑا ڈاکٹر ہے، مریضوں کا علاج کرتا ہے، لیکن وہ بھی مشین کی پیروی کرتا ہے۔ جو دوا لکھتا ہے اس دوا کے بارے میں وہ پڑھے ہوتا ہے تو وہی دوا لکھتا ہے، وہ بھی پیروی کرتا ہے کس کی؟ اس ڈاکٹر کی جس نے مشین کو ایجاد کیا، اس ڈاکٹر کی جس نے دوا کو ایجاد کیا۔ یہ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، جو ائمہ دین مجتہدین ہیں ان کا علم بہت زیادہ، لغات عرب پر ان کو مہارت، قرآن کریم میں جو احکام سے متعلق آیتیں ہیں ان پہ مہارت، احادیث میں جو احکام ہیں ان پہ اس پہ مہارت، سلف کے فیصلے پر مہارت۔ تو ائمہ دین جو مجتہد ہوتے ہیں اللہ نے ان کو بہت شعور دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد 20 کے قریب مجتہد صحابہ ہوئے، باقی 1 لاکھ سے زائد صحابہ اور مجتہد صحابہ کی پیروی کرتے تھے۔ ایک واقعہ یاد آیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے تھے، آگ سے پکی ہوئی چیز کھا لیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ وضو کیا ہے، وضو کرنے کے بعد آگ سے پکی ہوئی چیز کھا لیا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور حدیث پڑھتے تھے الوضوء بما مستہ النار، وضو کرنا واجب ہو گیا جس چیز کو آگ نے چھو لیا ہے اس کو استعمال کر لینے سے۔ لوگ حضرت ابن عباس کے پاس گئے، ابن عباس مجتہد صحابی ہیں، ان سے پوچھا آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لوگوں نے عرض کیا
ابو ہریرہ تو حدیث بیان کرتے ہیں، حدیث کا حافظ تھے وہ۔ دیکھو گمان کتنا اچھا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں مجھ کو ابو ہریرہ کے پاس لے چلو۔ لوگوں کے کہنے سے فوراً قبول نہیں کر لیا، مجھ کو ان کے پاس لے چلو۔ گمان کتنا اچھا ہے۔ آپ آئے ابو ہریرہ کے پاس، آپ نے فرمایا لوگ ایسا کہتے ہیں۔ ابو ہریرہ نے کہا ہاں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الوضوء مما مستہ النار۔ حدیث تو پڑھ دی، حدیث پڑھ دی۔ ابن عباس مجتہد ہیں، وہ گہرائی جانتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا اے ابو ہریرہ، اگر آپ کو اور کوئی پانی نہ ملے اور آگ پر پکا ہوا گرم پانی ملے تو آپ کیا کریں گے؟ وضو کریں گے کہ تیمم کریں گے؟ سن رہے ہو؟ ابو ہریرہ، آپ کو اور کوئی پانی نہ ملے، آگ پر پکا ہوا گرم پانی ملے تو آپ کیا کریں گے؟ حدیث کے کلمات ہیں فَسَكَتَ ابو ہریرہ، ابو ہریرہ چپ ہو گئے۔ ابن عباس نے لوگوں سے فرمایا یہاں وضو کا معنی ہے کلی کرنا۔ یہ لوگ کچھ کھائے پیے ہوں گے، اس پر میرے آقا نے فرمایا کہ کچھ کھا پی لو تو کلی کر لو کہ منہ میں کچھ نہ رہ جائے۔ اس وضو سے مراد شرعی وضو نہیں ہے۔ یہ بتاؤ، وہ بھی حدیث کا حافظ، یہ کون ہے؟ مجتہد صحابی ہے، مشکات کی حدیث ہے، حضرت جابر سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر پہ نکلے، ہمارے ایک ساتھی کو پتھر آ کر کے لگا، اس سے ان کا سر زخمی ہو گیا۔ اس کے بعد ان کو نہانے کی حاجت پیش آ گئی، سر پہ پتھر لگا، سر زخمی ہو گیا، سر پھٹ گیا۔ صحابہ اطاعت کرنے میں کتنے آگے تھے، غور کرو۔ انہوں نے رفقائے صحابہ سے پوچھا کیا میرے لیے شرعاً تیمم کی اجازت ہے؟ صحابہ نے قرآن کریم کی اس آیت پر فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، تم پانی نہ پاؤ تب تیمم کرو۔ وہ تو عربی داں ہیں، صحابہ تو عربی داں ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا کا معنی بھی یہی ہے، اگر تم پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو۔ انہوں نے اس کے ظاہر کلمات پر عمل کیا اور کہا کہ آپ کو شرعاً تیمم کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ پانی موجود ہے۔ وہ نہا لیے، ان کی موت واقع ہو گئی۔ یہ خبر جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو میرے آقا نے فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ، یہ وعید ہے، ان لوگوں نے اس کو مار ڈالا، اللہ انہیں مارے۔ قتلوہ قتلہم اللہ، ان لوگوں نے اس کو مار ڈالا، اللہ انہیں مارے۔ الا سألوا اذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، کیوں نہیں کسی عالم دین سے مسئلہ پوچھا؟ اس لیے کہ عاجز کی شفا تو پوچھتے تھے۔ غور کرو، جب صحابہ قرآن کریم کو سمجھنے میں عاجز ہیں، یہ اتھو نتھو غیرو یہ سب سمجھتا ہے کہ حدیث کا اردو کا ترجمہ پڑھ لیا ہم جان گئے۔
بولو، اس لیے حکم ہے کہ تم ائمہ دین کی پیروی کرو، اولی الامر منکم، ائمہ دین نے جو کچھ بیان فرمایا وہی بیان فرمایا ہے جو کتاب اللہ اور احادیث رسول اللہ میں ہے، الگ نہیں ہے۔ یہیں سے سبق مل گیا کہ جو لوگ حدیث پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ ان کی گمراہی کا پہلا پھاٹک ہے۔ تم ائمہ دین کی اتباع سے ہٹ نہیں سکتے، جو کچھ ائمہ دین نے فرمایا ہے اسی کے مطابق تم کو عمل کرنا ہے۔ تم پوچھو، اہل علم سے پوچھو۔ یہ میں نے اس لیے بتا دیا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات حدیث میں ہے، یہ بات حدیث میں ہے، یہ بات حدیث میں ہے، ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن یہ حدیث منسوخ ہے، یہ حدیث متروک ہے، یہ حدیث متروک الظاہر ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ ائمہ دین نے اس کو پرکھ لیا ہے، اس لیے ہم ائمہ دین کی اتباع کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بولو۔ غیر مقلدین، ان پر پہلے گمراہی کا حکم آیا اس بنا پر کہ انہوں نے پہلے ائمہ دین کی اتباع کا انکار کیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ مومنین کے سبیل کی اتباع ائمہ دین کی اتباع ہے، اور انہوں نے بغیر سمجھے بوجھے حدیث پر چلنے کا دعویٰ کیا تو یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اس کے بعد فرقہ پیدا ہوا وہابیوں کا۔ وہابیوں نے سب سے پہلے معاذ اللہ یہ قول کیا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ بولو جھوٹ عیب ہے نا، جھوٹ تو عیب ہے، اب وہ ہر عیب سے پاک ہے، آدمی بچپن سے پڑھتا آیا اللہ ہر عیب سے پاک، تو جو یہ عقیدہ رکھے کہ جھوٹ بول سکتا ہے اس نے عیب لگایا کہ نہیں لگایا؟ ایسے لوگ بھی گمراہ ہوئے۔ اس کے بعد یہ دیوبندی وجود میں آئے۔ دیوبندیوں سے کوئی جھگڑا ذاتی نہیں تھا علماء اہل سنت کا۔ قاسم نانوتوی نے کتاب لکھی تحذیر الناس، اس تحذیر الناس میں یہ لکھا کہ حضور کے بعد بھی کوئی نیا نبی ہو جائے تو آپ کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہے۔ خاتم النبیین کا معنی خود اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، ختم بالنبیون، مجھ پر نبوت ختم ہو گئی۔ اب بتاؤ کوئی دوسرا معنی گڑھے گا مقبول ہوگا؟ تم کو میں عرف میں سمجھا دوں۔ عرف میں دیکھو آپ، رومال، رومال کا لفظی معنی جانتے ہو کیا ہے؟ وہ کپڑا جس سے چہرے کو پوچھا جائے، چہرے کو پوچھا جائے، اس کو کہتے ہیں رومال۔ لیکن عرف میں ایک مخصوص طرز کے کپڑے کا نام رومال پڑ گیا۔ بولو پڑ گیا نا؟ اب چادر سے پوچھ لو تو رومال ہو جائے گی، لنگی سے پوچھ لو وہ رومال ہوگی۔ عرف نے اس معنی، اس لفظ کو اس معنی میں متعین کر دیا۔ پائجامہ ہے، پیر کا کپڑا، اب کچھ بھی تم پیر میں لپیٹ لو وہ پائجامہ ہوگا۔ مخصوص طرز کے کپڑے کا نام کیا ہے؟
پائجامہ۔ قرآن پاک میں ہے اقیم الصلاۃ، صلاۃ کا معنی ہے دعا کرنا، صلاۃ کے معنی ہے تسبیح پڑھنا، اور صلاۃ کے معنی ہے نماز پڑھنا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ سے لے کر آج تک صلاۃ کا معنی متعین کر دیا، جس میں قیام ہو، رکوع ہو، سجود ہو، سلام ہو، یہ معنی ہے صلاۃ کا۔ اب کوئی کہے کہ ہم تو دعا مانگ لی ہے نماز ہو گئی، تسبیح پڑھ لی ہے نماز ہو گئی، نماز ہوئی اس کی، تو یہ قرآن کے معنی کو بدلنا ہوا۔ تو خاتم النبیین کا معنی اللہ کے پیارے محبوب نے بتا دیا، ختمہ بالنبیون، مجھ پر نبوت ختم ہو گئی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ جب خاتم النبیین کا معنی میرے آقا نے بتا دیا، صحابہ نے وہی سمجھا، تمام مسلمانوں کا یہی عقیدہ، اب کوئی شخص اس عقیدے کے خلاف عقیدہ گڑھے، خاتم النبیین کا دوسرا معنی بتائے، وہ مسلمان رہے گا؟ اپنے ایمان سے پوچھو، وہ مسلمان رہے گا؟ اور آگے آؤ، دیوبندیوں کا ایک پیشوا رشید احمد گنگوہی اور دوسرا نام ہے خلیل احمد انگیٹھی، ان لوگوں نے کتاب لکھی براہین قاطعہ، پورا سنانے کا مجھے موقع نہیں ہے۔ اس میں لکھا معاذ اللہ شیطان کا علم رسول اللہ سے زیادہ ہے۔ بولے یہ بولی کوئی مسلمان بول سکتا ہے؟ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ بول سکتا ہے۔ نبی سے محبت ایمان کی بنیاد ہے، نبی کی تعظیم ایمان کی بنیاد ہے۔ مسلمان سب کچھ قربان کر سکتا ہے، ان کی عظمت پر اپنے آپ کو قربان کرے گا اور ان کی عظمت پر کسی کو حملہ نہیں کرنے دے گا۔ مثال سمجھو، جس مکان کو آپ نے بنایا اس مکان سے محبت تو آپ کو ہو گئی نا۔ اب کوئی شخص اس مکان کی اینٹ نوچے، اس مکان کو توڑے، تو اس مکان کے توڑنے والے سے محبت ہوگی؟ بولو، دوستی ہوگی؟ پیار ہوگا؟ ارے ایسی نفرت ہوگی کہ اگر کہیں دعوت پہ وہ چلا جائے تو آپ نہیں جاؤ گے۔ بولو ہے نا ایسا؟ جس دکان کو آپ نے بنایا اس دکان میں کوئی آگ لگائے، اس سے دوستی ہوگی، اس سے پیار ہوگا، محبت ہوگی؟ مثال دے رہا ہوں، اگر کوئی ظالم آپ کے گھر میں گھس کر آپ کی عزت و آبرو سے کھیلے، ایسے ظالم سے محبت ہوگی، پیار ہوگا، دوستی ہوگی؟ ایمان والے کی ایمان کا تقاضا تو یہ ہے، جو جان مانگو تو جان دے دو، جو مال مانگو تو مال دے دو، سب کچھ اپنا اس پیارے محبوب کی محبت پہ قربان کرتا ہے ایمان والا۔ اب کوئی شخص ان کی عزت پر، ان کی عظمت پر حملہ کرے گا تو برداشت کرے گا؟ ہم نہیں کہتے ہیں کہ تلوار اٹھاؤ، ہم نہیں کہتے ہیں کہ اس سے مار پیٹ کرو، اتنا کرو کہ اس کو کافر جانو اور اس کو اپنا امام مت بناؤ، اس کے ساتھ شادی بیاہ مت کرو۔ ایک اور مولوی ہے جن کا نام ہے مولوی اشرف علی تھانوی، انہوں نے کتاب لکھی حفظ الایمان، نام تو ایسا پیارا رکھا کہ لوگ للچا جائیں، ایمان کو بچانے والی۔ اس پر مجھے لطیفہ یاد آیا، آپ لوگ جانتے ہو چڑی مار کو؟ ارے جو چڑیوں کے شکار کرتا ہے، چڑیوں کے شکار کرنے والوں کو آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ کیا کہتے ہو بھائی؟ چڑی مار۔ ارے ہم جو جانتے ہیں بھول رہے ہیں، چڑی مار جو سمجھ گئے نا، جو چڑیوں کے شکار کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ جال بچھا دیا اور وہی دانہ ڈالے گا جو دانہ اس چڑیا کو پسند ہے،
اور کنارے ہو کر چھپ کر وہی بولی بولے گا جو وہ چڑیا بولتی ہے، تاکہ چڑیا سمجھے کہ میرا ہم جنس وہاں پہلے سے پہنچا ہوا ہے، وہ آئے گی۔ حفظ الایمان تو نام رکھا، اس میں کیا لکھا، کتنی گندی گھنونی بولی لکھتا ہے ایسا علم غیب، یعنی جیسا علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، ایسا علم غیب تو ہر بچہ، ہر پاگل، ہر جانور کو ہے، معاذ اللہ۔ یہ توہین ہے نا، اس میں سمجھانے کی ضرورت پڑے گی۔ اب آؤ، 10واں پارہ ہے، سورہ توبہ ہے، 14واں رکوع ہے۔ اپنے رب کا ارشاد سنو، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اس آیت کی تفسیر میں ہے حضرت ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی اونٹنی کی نکیل جنگل میں پھنس گئی، میرے آقا نے فرمایا کہ اس کی اونٹنی فلاں جنگل میں ہے۔ اس پر منافقین بولے، حضور خبر دیتے ہیں کہ فلاں کی اونٹنی فلاں جنگل میں ہے، وما یدریہ بالغیب، محمد غیب کیا جانے۔ اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی، قل پیارے فرما دو، باللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ سے، اللہ کی آیتوں سے، اللہ کے رسول سے مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد۔ یہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے پاس اصول مل گیا کہ جو شخص بھی نبی کی شان میں گستاخی کی بولی بولے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اب سورہ مجادلہ سنو، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، محبوب ان لوگوں کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے ایسا نہیں پاؤ گے، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ ایسے لوگوں سے محبت کریں جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے رسول کا دشمن ہے۔ ایمان والا اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن سے محبت نہیں کر سکتا۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ ان کے باپ دادا ہوں۔ بیٹا ایمان والا ہے، باپ نے گستاخی کی ہے تو وہ ایمان والا بیٹا ایسے باپ سے محبت نہیں کرے گا۔ یہ میرا کہنا نہیں ہے، یہ قرآن پاک کا ارشاد ہے۔ باپ کو، بیٹے کو، رشتہ دار کو، کنبہ قبیلے کو، سب کو گنایا۔ اور ڈرو مت، جب تم حق پر جم گئے تو وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، ڈرو مت، اللہ کی طرف سے تم کو غیبی مدد ہوگی، اس کی روح کی طرف سے تمہاری تائید ہوگی۔ گھبراؤ نہیں، ڈرو مت، صرف ڈر اللہ کا رکھو۔ یہ میں اس لیے سنایا کہ آپ لوگ جب عقیدے حق پر جم گئے تو اب ایمان کو بچانے کے جد و جہد میں لگ جاؤ۔ میرا ایمان کیسے بچے گا، میرے ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ اپنے دلوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کو بسا لو۔ اب دیکھو، انسان سے جرم ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے، مگر تم رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، عرض کرو، فریاد لگاؤ، مالک و مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ مولانا روم نے بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں زمانہ تھا امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایک شرابی، شراب پینے کی عادت تھی،
شراب کی بوتل لیے ہوئے ایک گلی سے آ رہا تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر نے اس کو دیکھ لیا، وہ چھپنا چاہا، آپ نے بلایا ادھر آ۔ اب وہ کمبل اوڑھے ہوئے ہے، شراب کی بوتل بغل میں دبائے ہوئے ہے، فرمایا ادھر آ۔ درستے کانپتے آ رہا ہے، بغل میں کیا دبا ہے؟ غور کرو، وہ تو پہلے ہی سے ڈر رہا تھا، تھرا رہا تھا، معلوم تھا کہ آج عمر کے درے سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ دل ہی دل میں سچی توبہ کرتا ہے، مالک و مولا تو نے آج مجھ کو عمر کے درے سے بچا لیا تو سچی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد سے شراب کبھی نہیں پیوں گا۔ آپ نے مانگے، یہ کیا ہے؟ کہتا کیا ہے؟ دودھ کی بوتل ہے۔ شراب کی بوتل تھی، زبان سے کیا نکلا؟ دودھ کی بوتل ہے۔ فرمایا دودھ کی بوتل ہے تو چھپایا کیوں؟ ادھر لاؤ۔ اب آپ نے ڈھکن کھولے، اڈیلا تو دودھ نکلا۔ مولانا روم فرماتے ہیں بارگاہ الہی میں حضرت عمر رونے لگے، عرض کرتے ہیں مالک و مولا کیا عمر لوگوں پر ظلم کرتا ہے کہ لوگ دودھ کی بوتل کو بھی چھپا کے چلتے ہیں؟ الہام ہوا بندے مارا مکن رسوا عمر پرداش بردار رازش مدر۔ اے عمر میرے بندے کو رسوا مت کرو، اے عمر میرے بندے کو ذلیل مت کرو، اس کے راز کو راز ہی میں رہنے دو۔ نام دارم اے عمر منزل منن از دعا کردم خمر شیری لبن۔ اے عمر آج میرے بندے نے سچے دل سے توبہ کی، میرا نام احسان کرنے والا ہے۔ سچے دل سے توبہ کی، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا۔ سچی توبہ کرنے کے بعد اس کی زبان سے نکلا دودھ کی بوتل ہے، شراب کی بوتل تھی، اس کو میں نے دودھ کی بوتل سے بدل دیا۔ مسلمانوں آج میں کہتا ہوں وہ سچی بات ہے، آج بھی تم سچے دل سے توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں جھکو، عرض کرو مالک و مولا ہم نے جرم کیا، ہم نے خطا کی، ہم نے ایک تیری چوکھٹ سے اپنے سر کو ہٹایا اور ساری دنیا ہم سے سرکش ہو گئی، مالک و مولا تو غفور رحیم ہے، معاف فرما دے۔ تو بے شک وہ اپنی رحمت کی گود میں تم کو اٹھا لے گا، تمہاری ذلت کو عزت سے بدل دے گا، تمہاری پستی کو ہستی میں بدل دے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ سچی توبہ کرو گے۔ جانتے ہو اہل سنت والجماعت حق ہے، اس پر تمہارا یقین مضبوطی کے ساتھ جمع ہوا ہو، یہ مت دیکھو یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے رشتہ دار ہے، یہ میرے کنبے کے لوگ ہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ جو کچھ میرے آقا نے بیان فرمایا ہے اور ائمہ دین نے جو کچھ بیان فرمایا ہے وہ حق ہے، اس پر ہم جمع رہیں گے تو ہماری آخرت اچھی ہو جائے گی۔ ایک لطیفہ یاد آیا، ایک پیر صاحب تھے، ساتھ میں ان کے مرید بھی تھا، پیر و مرید دونوں کہیں چلے، راستے میں ایک آدمی گھوڑا بیچ رہا تھا، پیر صاحب کو گھوڑا پسند آ گیا۔ پیر صاحب نے پوچھا گھوڑے کی قیمت کیا ہے؟ کہا حضور 30 دینار۔ لیکن سن لیجئے گھوڑے میں 3 عیب ہیں۔ پہلا عیب تو یہ ہے
دوستوں کے علاقے سے گزرتا ہے، آدمی چاہتا ہے کہ زور زور سے چلائے بولے تاکہ دوستوں کو خبر ہو جائے کہ کوئی آیا ہے، تو کتنوں کوڑے مارو چپ چاپ رہے گا، تیزی سے گزر جانا چاہے گا۔ دشمنوں کے علاقے میں پہنچتا ہے، وہاں آدمی چاہتا ہے کہ چپ چاپ رہے، تیزی سے نکل جائے، وہاں دھیرے دھیرے چلتا ہے اور زور زور سے چلاتا ہے، لڑائی کے میدان میں دشمن کو غالب کر دیتا ہے، سوار کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ آپ نے فرمایا یار یہ گھوڑا لے کے پھر کیا ہوگا، لیکن مرید نے 30 دینار دے کر کے گھوڑے کو خرید لیا۔ گھوڑا تینوں مقام پر صحیح ثابت ہوا۔ حضرت نے پوچھا مرید سے، کیا تم نے بھانپ لیا تھا کہ جو بیچنے والا عیب بتا رہا ہے گھوڑے میں وہ عیب نہیں ہے؟ کہا نہیں حضور، گھوڑے میں تینوں عیب تھے، لیکن میں نے گھوڑے کے کان میں کہا تو ایک اللہ کے ولی کی سواری بننے جا رہا ہے، اگر تجھ میں یہ عیب ہوں تو توبہ کر لے۔ تو گھوڑے نے 3 مرتبہ اپنا سر ہلایا۔ میں سمجھ گیا وہ عیب گھوڑے میں نہیں تھے، گھوڑ سوار میں تھے، وہ اپنے مالک کا وفادار نہیں تھا تو گھوڑا اس کا وفادار نہیں تھا۔ ہم اپنے مالک کے وفادار ہیں تو گھوڑا ہمارا وفادار ہو۔ آج بھی میں کہتا ہوں مسلمانوں، تم گھبراؤ نہیں۔ یوسف بن تاشفین کے واقعے میں آتا ہے، جب انہوں نے فتح کرنے کے لیے اپنا قدم آگے بڑھایا تھا، راستے میں سمندر پڑا تھا، سمندر کے جب کنارے پہنچے ہیں تو جانتے ہو سمندر کا پانی بڑھنے لگا، پیروں تک آیا، پھر گھٹنے تک آیا، پھر کمر تک آیا، پھر سینے تک آیا، فوج پریشان ہو گئی، اور یوسف بن تاشفین سے کہتی کیا ہے، سردار عقل مندی نہیں ہے کہ ہم ابھی چلیں، ابھی آپ رکو، پانی تھم جاتا ہے تب چلتے ہیں۔ لیکن یوسف بن تاشفین کی حالت جانتے ہو کیا تھی؟ لکھا گیا ہے کہ وہ سچا مخلص اللہ کی پیارے محبوب ایک وفادار غلام تھا، بظاہر وہ امیر تھا۔ امام غزالی جیسے عالم کو شوق پیدا ہوا تھا کہ ہم بھی یوسف بن تاشفین سے ملاقات کریں۔ یوسف بن تاشفین چپ چاپ ہے، پانی جب گردن تک آ گیا، پانی بڑھتے ہوئے لب کو چھونے لگا، تو بڑی پیاری تقریر کی تھی اس وقت، مسلمانوں تم یہ سمجھتے ہو کہ سمندر کی موجیں مجھ کو ڈبانے آ رہی ہیں؟ نہیں، یہ ہمارے استقبال میں آئی ہیں۔ انہوں نے پہلے میرا قدم چوما، پھر میرا گھٹنا چوما، پھر میرا سینہ چوما، پھر میرے لبوں کو چوما۔ تم اس نبی کے غلام ہو جنہوں نے بدر میں عرض کیا تھا کہ مالک و مولا، یہ مٹھی پر جماعت اگر کامیاب نہ ہوئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا روز زمین پر نہیں رہے گا۔ تم ان کے سچے غلام ہو، تم پانی سے مت گھبراؤ۔ آج بھی بزرگوں نے کہا ہے یہ سمندر تم کو راستہ دینے کو تیار ہے، دریا راستہ دینے کو تیار ہے، ہوا تمہارے وفادار ہے، پہلے تم تو وفادار ہو جاؤ، سچے وفادار بنو، ایسے وفادار بنو کہ ہم مٹ جائیں گے، پس جائیں گے، کچل جائیں گے، رسول اللہ کی محبت سے الگ نہیں ہوں گے۔ جو ان کے عقیدت میں ڈوبا ہوا ہے اس کو اپنا امام بناؤ، جو نبی کی شان میں گستاخ ہو اس سے اپنے آپ کو دور کرو، اور سچے عالم و دین کی پیروی کرو۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، میرا دین و مذہب میری کتب سے روشن ہے، جس عالم سے ملو یہ پوچھو اعلیٰ حضرت کا ارشاد کیا ہے، ہمیں آپ دکھا دو، زبانی مت بتاؤ، دکھا دو تاکہ ہم ایک جگہ نہیں 10 عالم سے پوچھ کے سمجھیں گے۔ بیٹا بیمار پڑتا ہے تو ایک ڈاکٹر سے اطمینان نہیں کرتے ہیں، 10 جگہ جاتے ہیں۔ مکان کا مسئلہ پھنس جاتا ہے، ایک وکیل سے اطمینان نہیں کرتے ہیں، 10 وکیل کرتے ہیں۔ بولو ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ تو جو مکان سے بڑھ کر، دکان سے بڑھ کر
اولاد سے بڑھ کر پیاری نعمت دین و ایمان ہے، اس میں ہم ایک پر کیسے قناعت کر لیں گے؟ ہم اور جگہ پوچھیں گے، یہاں تک کہ ہم کو اطمینان ہو جائے گا۔ امام اہل سنت کے ارشاد کو مضبوطی سے پکڑو تو یاد رکھو دنیا میں بھی تمہارے لیے بہتری ہے اور حشر میں بھی تیرے لیے بہتری ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو غوث اعظم کا سچا عاشق بنائے، سچا شائدہ بنائے۔ وما علینا الا